پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 محرم کا دن، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ان دا ہسٹری آف یونیورس، ان دا ہسٹری آف اسلام، یعنی اسلام کی بھی اور اس کائنات کی بھی ہسٹری کا اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈے اگر کوئی ہے وہ 10 محرم کا دن ہے۔ یعنی عاشورے کے دن اتنے واقعات ہوئے ہیں، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے وہ واقعات جو شاید اس پوری دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھے، مگر وہ واقعات کس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوئے؟ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فار ایگزامپل، حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، وہ یعنی جو پیدائش کی گئی، آپ کو بنایا گیا، تخلیق کی گئی، یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اٹ مینز جہاں سے ہیومینٹی اسٹارٹ ہوتی ہے، ہم آدمی کیوں ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، تو حضرت آدم کو ہی 10 محرم کو بنایا گیا۔ اسٹارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی جو ابتدا ہو رہی ہے، تخلیق آدم جو ہوتی ہے وہ 10 محرم کو ہوتی ہے۔ پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین جو وقت تھا، جو بھی ایونٹ آیا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش، آپ خلیل اللہ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سارے دینوں میں یہ ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ 4 جو بڑے آسمانی کتابیں تھیں اور آج بھی جو آسمانی دین کہلاتے ہیں، اس میں سب میں حضرت ابراہیم کی بڑی جو ہے نا، یوں سمجھے کہ عزت ہے، احترام ہے، اور ان کا مقام ہے۔ بہت کمال کی ہستی ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پر بہت کچھ ہے ان کی ہسٹری میں، مگر ان کی ہسٹری میں بھی ان کی لائف کا بھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا، آپ کو آگ میں جو ڈالا گیا تھا، اور وہ آگ میں سے جو آپ نجات ملی آپ کو، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی بڑے پیچ و خم ہیں، اور ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری اگر پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اور کتنی جگہ قرآن نے حضرت موسیٰ کے واقعات کو بیان کیا، بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا، مگر سب سے اہم واقعہ اگر کہا جائے کہ جب فرعون سے آپ کو نجات ملی، جو دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین پوائنٹ تھا، ڈے تھا۔ یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ ہسٹری میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا اور مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہوئی تو اللہ نے گویا 10 محرم کے دن کو منتخب فرمایا، اس کی مشیت ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، روح اللہ کہلاتے ہیں آپ کی پیدائش یہ بھی 10 محرم کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ان کی زندگی کا ایک وہ پوائنٹ ہے جو آج تک بہت سارے مذاہب میں ڈسپیوٹ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، آپ آج بھی زندہ ہیں، وہ والا زندہ ہے، ایسے تو ہر نبی زندہ ہے، مگر آپ کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے، جس کو ہر انسان کو آنے کا وعدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت آدم سے تو ساری دنیا چلی، ساری نسلیں بنی نوح انسان چلی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا کے اب طوفان میں اب وہ کشتی چلنے لگ گئی۔ تو لوگ کتنے تھے اس کشتی میں؟ 80 لوگ تھے۔ یہاں ایک درس بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اینڈ آفٹر اے اسٹرگل آف مور دین 950 ایئرس کتنے لوگ ایمان لائے؟ اونلی 80 لوگ ایمان لائے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں یار نیکی کا کام کرنے میں دل نہیں لگتا، کامیابی تو ملتی نہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے، میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ کوانٹٹی دیکھ کر مرعوب نہ ہو جایا کرو۔ اس میں ایک میسج یہ بھی ہے، یار اتنے سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، کچھ تو ہوگا، اتنے سارے لوگ اس کے مرید ہیں، اتنے سارے لوگ اسے پہچانتے ہیں، اتنے سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو کچھ تو ہوگا۔
क्वांटिटी, ये माइट इज ऑलवेज राइट का फॉर्मूला ही गलत है। हाँ, जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा हो, वो राइट है, चाहे थोड़े क्यों ना हो। अब अल्लाह पाक ने क्या किया, 80 लोग थे, ये 80 लोग जब कश्ती में घूम रहे थे, तकरीबन 6 महीने तक ये कश्ती घूमती रही। अब इस पूरी हिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट था ना, जब कश्ती ने किनारा पकड़ा कोहे जूदी का है, और वो जो दिन था, वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रम था। और फ्रॉम दैट डे दुनिया दोबारा रिवाइव हुई, उन 80 लोगों से फिर ये दुनिया चलना शुरू हुई। और इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि दुनिया गोया दोबारा रीस्टार्ट आपके बाद होती है। और जितने अंबिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए, वो सब आप ही की औलाद से थे, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डे ऑफ द 10th ऑफ मुहर्रम। ये आशूरा का दिन हजरत इमाम हुसैन के वाक़े से पहले भी एक हिस्टोरिकल डे था, और कमाल के वाक़यात उस दिनों में हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वो मछली के पेट में चले गए। अब वो ऐसा अंधेरा था, मछली के पेट से कौन जिंदा आता है, मगर आप वो दुआ करते रहे जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो वजीफ़ा है, उलमा कहते हैं आज भी अगर कोई मुश्किलों के अंधेरों में फंस जाए, वो ये वजीफ़ा करे, अल्लाह उसे उजाला अता फरमा देगा। अब मछली के पेट से किस दिन निकले, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। सुभान अल्लाह। और आगे चलते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई, आपकी बीनाई ज़ोफ़ हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गई थी आई साइट, बड़ा तवील वाक़या है। वो जो बीनाई का ज़ोफ़ कंप्लीटली दूर हुआ, वो भी आशूरे का दिन था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री, ये तो वो वाक़या है जिसको अहसनुल कसस कहा गया। कुरान में हजरत यूसुफ के वाक़े को बेहतरीन किस्सा करार दिया गया। नहीं पढ़ा, ज़रूर तफसीर कुरान में पढ़ें। अच्छा, उस वाक़े का भी टर्निंग पॉइंट क्या था, जब आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया था। लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना, आप कुएं से, तो छोटा बच्चा है वो कैसे बाहर आएगा, मगर वो एक अजब दास्तान है कि आपको कुएं से रिहाई मिली। वो जो कुएं से निकाला गया था, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाह अकबर। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इस दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है, आपकी तकलीफ जो दूर की गई, जिस दिन सब्र अय्यूब का इम्तिहान ख़त्म हुआ और आपसे बीमारी ख़त्म हुई, वो दिन भी 10 मुहर्रम का था। और अल्लाह करीम ने इस दिन बहुत सारी इन्वेंशंस भी की हैं। हम कहते हैं ना, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ चीज़ बनाई गई, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ चीज़ बनी, डेट्स याद होती हैं। आओ मैं बताता हूँ कि इस दिन सुभान अल्लाह मेरे रब अज़्ज़ वजल ने अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जन्नत, ये सब बनाए, वो दिन भी आशूरे का ही दिन था। और एक और बात बताऊँ, बारिश जो है, ये ज़िंदगी का, यानी हमारी हयात का जो ताल्लुक़ है ना, ये बारिश से है। अगर बारिश दुनिया में ख़त्म हो जाए, लोगों को शायद इंपॉर्टेंस नहीं पता बारिश की, ये बारिश ही ज़िंदगी का सबब है। जी हाँ, इसकी पूरी एक रिसर्च है। खैर, आज बयान का मौजू कुछ और, एक हल्का सा टच दे देता हूँ। पानी, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द यूनिवर्स, हमारी ज़िंदगी में, हमारी पूरी कायनात में जो रास्ता है ना पानी आने का, वो सिर्फ बारिश है। वरना 67% तो खारा पानी है। बाकी दुनिया को पानी कैसे मिलता? 8 अरब इंसान तकरीबन, ठीक है जनाब, मल्टीप्लाई बाय 10, 80 अरब इस वक्त जानवर हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। ये अलग तहकीक है कि हर जो ज़मीनी जानवर हैं वो 10 टाइम्स होते हैं, और उससे 10 टाइम्स जो है वो परिंदे होते हैं। तो 800 अरब परिंदे दुनिया में हैं। इन सबको पानी चाहिए, तमाम पौधों को पानी चाहिए, हम सबको पानी चाहिए। हमें रोज़ पानी मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता है, और विदाउट कॉस्ट मिलता है। ये तो हमारी मर्जी है, मिनरल वाटर पीते हैं, वरना आज भी 8 अरब लोगों के लिए अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पूरी दुनिया में अवेलेबल रखा है। ठीक है, ये पानी किधर से आता है? कितना करोड़ों खरबों गैलन रोज का यूजेज है। अब जरा इसकी थोड़ी सी, ये जो पानी पीते हैं ना, जब जी चाहता है पानी पी लेते हैं, ये पानी पियो तो कभी सोचा करो ये पहुंचाने का निज़ाम कैसा शानदार है, हैं? साइंस कहती है समुद्र से एवोपरेट होता है पानी, बादलों में जाता है। ठीक है, आज तक करोड़ों अरबों गैलन ऊपर जाता है, कभी हमने पाइपलाइन नहीं देखी। ये अल्लाह करीम ने कैसी पाइपलाइन बनाई है जो नज़र नहीं आती, और ये पानी ऊपर चला जाता है। चले भाई, ओवरहेड टैंक में चला गया। तकरीबन जितने बैठे हैं सारे फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, कई बार जहाज़ में बैठे बादलों से गुजरे, कहीं कोई टैंक नज़र नहीं आया। किधर है वो टैंक जो बादलों में है? नज़र नहीं आता, मगर वो सिक्योर है बादलों में। जब रब चाहता है बारिश बरसती है। चले जनाब, ये भी समझ आ गया, ये पानी तो खारा ऊपर गया था,
ہیں آج اتنی سائنس ترقی کر گئی, کتنے بلین ڈالر جناب پلانٹس میں لگائے, بڑے تجربے کیے, جب جا کے سمندر کا پانی پینے کے قابل بنایا, مگر ایسا میٹھا شاید وہ اب بھی نہیں بنا سکے. مگر یہ سارا سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے, جب نیچے برستا ہے تو کیسا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے. سب سے اچھا منرل واٹر آج سائنس کہتی ہے, قرآن نے پہلے کہہ دیا بارش کا پانی مائے مبارک ہے, اس میں شفا ہے, لیکن آج سائنس کہتی ہے دا موسٹ بیوٹیفل کلیئر کرسٹل واٹر, جو منرل واٹر ہے وہ بارش کا پانی ہے. چلے جناب, وہ کدھر فلٹر ہوا, ادھر کون سا پلانٹ ہے جو نظر ہی نہیں آتا؟ میں اور آپ کئی بار بادلوں میں جہازوں میں گئے, کوئی ایک سائڈ تو فلٹر پلانٹ نظر آیا ہو. اچھا جناب, فلٹر بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جناب اگر بارش کا پانی سمندر کے بخارات سے بنتا ہے تو بارش تو کراچی میں برستی, پنجاب میں کیسے برستی؟ ہمارے پاس سمندر تھا, ان کے پاس تو نہیں ہے. پوری دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر ہی نہیں ہے, وہاں بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر. رب نے ان بادلوں کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا, ہوا کا نظام بنایا, یہ بادل کو لے کر چلتی ہے اور ہر اس جگہ پر جا کر پانی پہنچتا ہے جہاں انسان کو ضرورت ہے. اچھا بارش برسی, کسی نے کٹورا بھرا, کسی نے جناب ٹینک بھر لیا, بارش ختم ہوئی, پھر پانی ختم ہو جاتا, دوبارہ کیسے ملتا؟ تو سبحان اللہ, ہم فریج بناتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے, اللہ نے ناردرن ایریاز میں ایسے فریج بنا دیے کہ جہاں یہ بارش کا پانی کولڈ اسٹوریج میں اسٹور ہو جاتا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ اب بھی ایسے کئی گلیشیئر ہیں جو 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا پگھلے ہی نہیں ہیں, وہ اسٹور موجود ہے. جب گرمیوں میں کھپت بڑھتی ہے اب پانی پگھلنا شروع ہوتا ہے, نہروں میں آتا ہے, پوری دنیا میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان علاقوں میں پانی پہنچتا ہے. لوگ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک ہونے چاہیے. اللہ نے زمین کو کیسی صلاحیت دی ہے, جتنا پانی ہم نے پینا ہے ہم نے پیا, زمین کو ضرورت تھی زمین نے پیا, ایکسٹرا پانی زمین کے اندر اسٹوریج ہو گیا, جب ہمیں ضرورت پڑی ہم بورنگ کرتے ہیں, اندر سے پھر صاف پانی نکل آتا ہے. یہ نظام اگر آپ سمجھ لینا پورا تو ہر گھونٹ پہ کہنے کو جی چاہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ, اور آپ کو پتہ ہے یہ بارش جب اتنی اہم ہے نا, تو زمین پر سب سے پہلی بارش جب برسی تھی نا, وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. تو یہ ہے 10 محرم کا دن. یہ دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے, لوگ پکنک منانے جاتے ہیں, چھٹیاں مل گئیں اب جناب گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے, یہ عبادت کا دن ہے, اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے. اچھا پھر ایک اہم ترین واقعہ ہونا ہے, اور وہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی 10 محرم ہی کا دن ہوگا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, 10 محرم کے دن تمام جانور خوفزدہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, انسان تو گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے, لیکن ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے. اور پھر اسی دن وہ واقعہ ہوا کہ 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے کہ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کس بے دردی سے اس کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا. اچھا کمال کی بات دیکھیں, محبت دیکھیں, اللہ کریم نے, ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے, نبی پاک کے خاندان سے کیسی محبت دی ہے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا, والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں, لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہیں, وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں, جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. ہیں شاعر لکھتے ہیں نا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ ہستی کون تھی, ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا, ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے, اب آپ ڈیسائیڈ کریں. یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے کس کو رکھنا چاہیں گے.
نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا. کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. لیول آف لو سوچیں کتنا تھا, افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے, کبھی گود میں اٹھانا ہے, کبھی چومنا ہے, کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں. بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیسا چمن تھا, کیسا کرم کا باغ تھا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیسا خاندان ہے. نبی پاک اتنی محبت فرماتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں. کسی نے کہا اے برخوردار کیسی تجھے سواری ملی. ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن, تمہیں سواری کیسی ملی, کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا. سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں. آقا کہتے سوار بھی کتنا اچھا ہے, اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. اتنے فضائل, اتنے نازوں سے پالا ہوا. اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو. حضرت امام حسین, اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں, اذان دلوا دیں, کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں. شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں. یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے. لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا, ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب. دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر, اللہ کا نام سنا, اور زبان تھی حبیب خدا کی. ہائے ہائے ہائے, کیا بیان کریں ہم. ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں. ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں, خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں, نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور پھر عجب بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. فرشتوں نے آ کر بتائی تھی, اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا. یہ سب کیا تھا؟ اچھا امام حسین خود بھی پتا ہے, بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے, اور مولا علی کو بھی پتا ہے, کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی. لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں, میرا بھی لخت جگر ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے, حسین کو شہید نہ کیا جائے, اس کو اتنا ستایا نہ جائے. کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے, اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا. کسی نے دعا نہیں کروائی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے. ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا انسیڈنٹ آف کربلا. سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے, کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے, مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا ایوری بڈی از پریپیئر فار دیٹ ایگزامینیشن.
یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ. کہتے نا شاعر زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا. یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 30 بار آیا، کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا. عاشورے کا دن اتنی بار آیا، فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان، یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ پہلا میسج یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے، اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں، بس یار بہت پریشان، سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں، پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے، بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بس یار پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا. جس کو دیکھو کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے. سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، کئی بار سنی ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا، اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ، اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے. تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آ چکی، آگے بھی آئیں گی. لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو کربلا کا میدان، کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے. آج سے نیت کریں کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں. یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا. آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے، لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. تو امام پر گویا شرعاً لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے، آپ جاتے. اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی، کوئی ذرا واٹس ایپ کر دیا جاتا. ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے، آپ ٹریول کر چکے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا.
اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا، اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے۔ ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1,000-2,000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے، وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا۔ آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں؟ ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری، کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری۔ میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری ہیں۔ امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے۔ اس کربلا کے واقعے میں 2 گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے، اور حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا۔ تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں، 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے، وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں، یا تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی واپس جاتا ہے۔ ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں، کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا، میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا، ہزاروں واپس گئے، ان کی نسل کا، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں، آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت، سبحان اللہ۔ اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہاں، وہ بڑی پیاری بات، بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، بس وہ ختم۔ اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں، ہر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک باتیں سمجھیے گا، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے
مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے, آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں, اللہ اس میں برکت ڈالے گا, ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو, اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو, تمام پنجتن کے غلام کو, امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی, اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار, موڈ اچھا نہیں ہے, بس کل پڑھ لوں گا, بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا, ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا, جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا, ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا, تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے, مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا, کتنا افراتفری کا عالم ہوگا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں, اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے, سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا, گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا, اور آپ نے اسے بھلا دیا. آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہ کریں ایسا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے, میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں. آؤ پلیز, یہ پیغام ہے کربلا کا. امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی. گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو, ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو, لنگر بنا کر, کھچڑا بنا کر, اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں, مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ذرا وکھرا, ذرا ہٹ کے آؤ, ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں, نیاز بھی بنائیں, مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں. ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں, تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں, تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں, یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام ہوں. پلیز قرآن سے دوستی کر لیں. اب آتے ہیں ایک اور میسج. امام حسین کو انفسائز کیا گیا, آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. ایک ہی تو مطالبہ تھا نا. اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں. امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے, پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. پہلے مکے آ گئے, 5 مہینے مکے میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے, لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے. مدینہ چھوڑنا پڑا, سب کچھ چھوڑنا پڑا, خاندان چھوڑنا پڑا, پھر شہید بھی ہو گئے. جب اتنا زیادہ برڈن ہونا, یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے, تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اس کی پوری تفصیل ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے ماتھے پر پستول رکھ کر معاذ اللہ کہے کفریہ کلمہ کہہ دو, تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں, تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے, کہ نہیں کہتا, لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے, مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی میں سمجھا رہا ہوں, یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے. تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے, کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے. مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا,
سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے. یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں. ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا. ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب، جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی پر کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے. تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہے دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں، چلتا ہے. نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں. نہیں، اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. نہیں کرنا. یہی تو تمہارا امتحان ہے نا. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے. اگر تم واقعی پنجتن کے غلام، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے. آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں. وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو. پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں. وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے. تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو. ایسا نہ کرو. یہ کربلا کا پیغام ہے. میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں. کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں ہیں، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر. حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا. کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیبیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے. مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ. کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے. یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں، تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے. ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے. تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟
کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے، ہماری ہر عورت کی عزت ہے، ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا، مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے۔ خدارا میری بہنیں، میری مائیں جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریض کہلانا چاہتی ہیں، اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ تو نے جنت بی بی فاطمہ کی، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں کیا جائیں گے؟ بعد اللہ جہنم میں۔ خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو۔ کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، آپ بھی پردہ دار رہیں۔ اور آخری بات، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، اب آخری بات، امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے، کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے۔ میں کہاں ظلم کرتا ہوں، میں نے کب کسی کو قتل کیا، کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے۔ ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا انعام نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آستینیں چڑھائیں، کسی کی طرف لپکے، اس کو ڈرایا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گھور کر دیکھا، وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹھنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ جی جناب، کسی کا جوئے کے ذریعے مال بٹور لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ سود کے ذریعے مال لے لیا، یہ ظلم ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے مال چھین لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ رشوت لی، جو ظلم ہے۔ والدین کو ستایا، ظلم ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دی، ظلم ہے۔ رات کو شور شرابہ کر کے، نائٹ کرکٹ کھیلنے والوں، ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظالم یزید تھا، بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے؟ ہاں سوچو، غلط پارکنگ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں نا، بیڑا جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا، میرا کام تو ہو جائے، چاہے بیچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، اس کا دروازہ لاک کر دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ بہتان لگایا، الزام لگایا، ظلم ہے۔ ظلم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں معافی مانگنی ہوگی، ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا۔ ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پچھتائیں گے، ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا۔ میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا واقعہ ہے، اور اس نے ہلا دیا نا۔ حالانکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی۔ ہوا یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، غلام کے بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسا ہی اسٹائل، کھانا پینا بھی ایک جیسا۔ تو کہا ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور پھر اس کی شرح میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا۔ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ آپ بلیک تھے، آپ افریقن تھے، غلام تھے، کسی بات پہ انہوں نے کہہ دیا۔ حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا، وہ پہنچ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، کہا حضور حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر رونے لگے، اتنا روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور حضرت بلال سے کہا بلال جب تک تم میرے منہ پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی ہے۔ یہ کیسی معافی تھی، یہ کیسی ندامت تھی۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح، ان کو اپنی طرح ہی رکھو۔ تو کہتے ہیں اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں۔ یہ جگرا تھا نا کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراً معافی بھی کیسی مانگی۔ آج ہمارے دوستوں کو، غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کر گزر جاتے ہیں، ارے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس کا تو ایسا ہی ہے معاملہ ہے، کیا کر لے گا، نوکر ہی ہے نا میرا، غریب ہی ہے بیچارہ، کیا کر لے گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ بھی دل رکھتا ہے۔ حضرت بلال چلے گئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، پھر یاد رکھنا تتر بتر ہو جاؤ گے۔ ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں، چلتی صحت ختم ہوتے دیکھی ہے۔ ویسے میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اگر آپ کو فیل ہو نا
کبھی زندگی میں یار ایوری تھنگ از گوئنگ ویری ویل, کاروبار بھی ٹھیک تھا, فیملی بھی ٹھیک تھی, عزت بھی بڑی تھی, اچانک ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو رہی ہیں, گھر والوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, میری صحت خراب ہو رہی ہے, کاروبار بگڑتا جا رہا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. تو چیک کر لینا کبھی کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں یہ ایک ہائے جو ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے. مظلوم ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے عرش تک اس کی پکار جاتی ہے, اور پھر مظلوم کے ساتھ رب ہو جاتا ہے, پھر ظالم کو ٹھکانہ نہیں ملتا. ہمیں بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا یہ ساری باتیں تو ظلم میں کبھی آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کی ہوں گی. ہم تو ظالم کہتے ہیں اس کو جو پستول اٹھا کے کسی کو قتل کرتا ہے. ارے بھائی پستول کا وار کم تکلیف دیتا ہے جو زبان کا وار تکلیف دیتا ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ تلوار کا وار تو ابھی بھی انسان سہ سکتا ہے, بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے, زبان کا وار جو ہے نا وہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, اور کئیوں کی زبان تو ہمیشہ انگارے ہی برساتی ہے. تو ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں, اپنی زبان نرم کرو, اپنی عادتیں نرم کرو, لڑائی جھگڑے اور لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں ہو گیا ہے نا تو اس واقعے سے سبق حاصل کرو, مانگ لو معافی. بلے تمہارا مرتبہ بڑا ہے, تم سیٹھ ہو وہ نوکر ہے, تم باپ ہو وہ بیٹا ہے, تم چودھری ہو علاقے کے بڑے ہو اور وہ غریب تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے, کوئی بات نہیں, مانگ لو آج معافی. ورنہ قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں, پھر دینے کو کچھ نہیں ہوگا. پھر ادھر پیسے نہیں نیکیاں دینی پڑیں گی, وہ ہیں ہی نہیں ویسے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ آج اس کربلا کے واقعے سے ہم یہ جو میسیجز مل رہے ہیں ہمیں, یہ ہم سیکھیں اور اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں. اللہ کربلا والوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اعمال کی اصلاح